اچھا اب ایک اور حدیث پہ بات کرتے ہیں. ایک حدیث آتی ہے کہ اپنا حضرت عمر جو ہیں وہ اپنی وائف کو مار رہے تھے. ہی واز بیٹنگ ہز وائف. باقاعدہ ایک دوسرے صحابی آ کے انہوں نے چھڑوایا. جیسے ان کی لڑائی چھڑوائی تو وہ کہتے کہ مجھے نہ چھیڑو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نو ون ول بی آسک اباؤٹ وائی اے پرسن بیٹ ہز وائف، کہ کوئی بھی یہ نہیں پوچھا جائے گا جس سے کہ اس نے کیوں اپنی بیوی کو مارا. اور پھر اس صحابی نے حضرت عمر کو چھوڑ دیا. اب یہ دیکھیں کہ ایک تو چلو لڑائی اور مار کٹائی ہو رہی ہے اور کسی صحابی نے رحم دلی میں آ کے چھڑایا بھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کا قول آ گیا کہ جی کوئی بھی پوچھا نہیں جائے گا کہ کیوں مار رہے تھے اپنی وائف کو. تو یہ کیا بات ہے؟ کیا یہ عجیب نہیں لگتی آپ کو بات؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے نا، میرا خیال ہے کہ حدیث کوٹ کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ ورڈز ثابت بھی ہیں کہ نہیں، اور یہ بات ثابت بھی ہے کہ نہیں. بہت سے علماء جو ہیں ان کو اس حدیث کے اوپر اعتراضات ہیں اس کی اوتھینٹسٹی کے حوالے سے. اور بالفرض اگر آپ مان بھی لینا کہ یہ حدیث ٹھیک بھی ہے، تو جس طریقے سے یہ پریزنٹ کی گئی ہے یا جن الفاظ کے ساتھ یہ ثابت ہوتی ہے، وہ چیز ہمارے دین کے عمومی ایویڈنسز اور عمومی مزاج کے خلاف ہے. یعنی اس حدیث کا مطلب تو سامنے اگر آپ بائی اپیرنس دیکھیں تو مطلب صرف واضح ہو رہا ہے کہ ایک مرد جو مرضی کرتا رہے، مارتا رہے، اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. قرآن مجید کی آیت اس کے بالکل مخالف ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، کہ اگر وہ تمہاری بات مانتی ہیں اور اپنے اوبلیگیشنز کو ادا کرتی ہیں تو تمہارے پاس کوئی رستہ نہیں کہ تم ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرو. اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں. امام ابن کثیر جیسے بڑے مفسر کہتے ہیں کہ اس علیًا کبیرہ اللہ نے ڈرایا ہے مردوں کو کہ ان پہ زیادتی نہ کرنا کسی طریقے سے اگر وہ اپنے اوبلیگیشنز جو ہیں وہ ادا کرتی ہیں. تو اگر آپ اس حدیث کو اس سینس میں لیتے ہیں نا، تو ہم معذرت کے ساتھ اس حدیث کو اس طریقے سے ہمارا دین قبول ہی نہیں کرتا. بالفرض مان بھی لیا کہ آپ کو یہ حدیث اوتھینٹک ہے اور یہ صحیح ہے، کچھ اسکالرز نے اس کو حسن درجے کا کہا، تو اس کو اگر آپ تھوڑا کانٹیکس میں دیکھیں نا، آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے. کانٹیکس کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک تابعی ہیں حضرت اشعث، وہ بیٹھے ہیں اور حضرت عمر بن خطاب کا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور وہ آگے چھڑانا شروع ہو گئے. حضرت عمر بن خطاب نے ان سے کہا کہ آپ نے اپنی بیوی کو ہٹ کیا، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ دیکھو کہ ایک مرد سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنی بیوی کو کیوں مارتا ہے. تو کہنے کا مطلب اس کا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہنے کا مطلب یہ ہے، سمپل ورڈز، جیسے آپ کانٹیکس بھی بتا رہے ہیں کہ اگر میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے تو تم ایز اے تھرڈ پرسن کیوں آ رہے ہو؟ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے کہ ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے؟ ہاں کوئی حاکم ہو، کوئی جج ہو، کوئی بندہ اتھارٹی جس کو اللہ نے یہ اجازت دی ہے، جس کو اللہ نے یہ رائٹ دی ہے کہ وہ میاں بیوی کے معاملات کے اندر اگر کہیں ظلم اور زیادتی ہو تو وہ انٹروین کر سکتا ہے، وہ تو کرے، لیکن تمہارے پاس کیا رائٹ ہے اس بات کا؟ یہ کانٹیکس یہ بات بتا رہی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس کانٹیکس میں دیکھیں نا تو یہ کانٹیکس اس بات کو واضح کر دیتا ہے. تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ کوئی بندہ نہ چھڑوائے؟ کوئی بندہ بس رکے؟ کیا اس طرح کا حکم نہیں ہے کہ برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو کیا پتا کہ برائی کیا ہے؟ میاں بیوی کے اکثر ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں تھرڈ پرسن کو نہیں پتا. آپ کے سامنے میاں بیوی جھگڑ رہے ہیں، ظاہری طور پہ آپ کو بعض اوقات لگتا ہے کہ جیسے ایک بندہ زیادتی کر رہا ہے، لیکن آپ کو کیا پتا حقیقت کیا ہے. اسی لیے دیکھیں ہماری شریعت کیا کہتی ہے کہ جب بھی میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو آپس درمیان میں کوئی تھرڈ پرسن بٹھاؤ اور اس کے ساتھ پراپر ایک سیٹنگ ہو جس کے اندر دونوں مینشن کریں اپنی پرابلمز کو اور اپنے مسائل بتائیں اور ایک دوسرے کی زیادتیاں مینشن کریں، پھر فیصلہ ہو. یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں اور آپ درمیان میں ایک بندے کے اوپر ججمنٹ کرنا شروع کر دو اور یہ سمجھو کہ جی یہی بندہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. یہ تو میرا خیال ہے کہ اصلاح کے اصولوں کے ہی خلاف ہے. تو اس پرسپیکٹو سے اگر آپ اس حدیث کو ڈیل کریں گے نا تو یہ حدیث تو آئی ڈونٹ نو کہ کس طریقے سے، کس سینس میں آپ اس کو کہہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو بندہ اسلام کے مزاج کو سمجھتا ہے. چلیں مجھے ایک بات واضح کریں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو مار رہا ہو تو اس کو اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا ایسی ہی بات ہے؟ دیکھیے اگر آپ اس ورڈز کی بات کریں تو معذرت کے ساتھ یہ ورڈ ثابت نہیں ہے میری نظر میں. علماء نے اس حدیث کے ورڈز کو کرٹیسائز کیا کہ یہ حدیث اس طریقے سے ثابت نہیں ہے. تو اگین میں نے بتایا کہ بالفرض یہ جو میں نے آپ کو بتائی یہ وہ ہے، تب اگر بالفرض میننگ بتا بھی لیا جائے تب ایسی بات ہے. باقی رہی بات مارنے کی بات، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. Okay, we'll move to the next hadith now.